اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ رجب المرجب کی عظیم گھڑیاں اور یہ آخری ایام چل رہے ہیں۔ آج 24 رجب المرجب کا دن ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ فرصت کے لمحات میں ماہ رجب المرجب کی ان مبارک ساعات میں قرب الہی کو حاصل کر رہے ہیں، اور مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے اس مہینے میں روزے رکھے اور عبادتیں کیں، اور روزے رکھیں گے باقی ایام میں اور عبادتیں کریں گے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے مختصر سا بیان کریں گے، اور آنے والی شب کے حوالے سے اس کی اور نماز کے حوالے سے۔ دیکھیے، ماہ رجب المرجب جیسے کہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم به وصل بی۔ حدیث قدسی میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس مہینے کو یعنی ماہ رجب المرجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کیا قرار دیا ہے؟ حبل یعنی رسی قرار دیا ہے۔ یا اللہ، اس رسی کا کیا فائدہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ بِي، کہ جو اس رسی کو تھامے رہے گا، پکڑے رہے گا، جو اس سے متمسک رہے گا، تمسک کرے گا، وَصَلَ بِي، وہ میرا وصال حاصل کر لے گا۔ یعنی اگر ہم اس مہینے میں اللہ کی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عبادت کریں گے، استغفار کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے، تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر ہم جو بھی اللہ سے باتیں کرنا چاہیں گے، اللہ سے مانگنا چاہیں گے، وہ اللہ ہماری باتیں بھی سنے گا، وہ اللہ ہمیں عطا بھی کرے گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کی اس رسی کو تھامے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ایک مضبوط رسی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو پکڑے رہنا چاہیے، تھامے رہنا چاہیے، ان سے متمسک رہنا چاہیے، تاکہ ہم قرب الہی حاصل کر سکیں، ہم اس اللہ تک پہنچ سکیں۔ بلکہ یوں کہوں کہ اللہ تک پہنچنے کی بہترین رسی صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ تو صاحبان ایمان، آج کا جو دن ہے 24 رجب المرجب، یہ روز فتح خیبر ہے۔ مبارک ہو آپ سب کو، کیونکہ 7 ہجری کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ان ید اللہ مبارک ہاتھوں سے خیبر فتح ہوا، اور اسلام کا دشمن جو مرحب تھا وہ واصل جہنم ہوا تھا۔ اور یہ مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہ سب کو مبارک ہو، کیونکہ اس دن امیر المومنین علیہ السلام نے ید اللہ ہاتھوں سے اس ملعون کے سر پر ایسی تلوار کا وار کیا، یعنی اس ذوالفقار کا، کہ وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور پھر خیبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ان ید اللہ ہاتھوں سے فتح ہوا ہے۔ تو خوشی کا دن ہے۔ اور دوسری جانب سے آنے والی جو شب ہے 25 کی، اور یہ شب شہادت باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ کل کا جو دن ہے اور آنے والی شب عزاداری کی ہے، جتنا ہو سکے کالے کپڑے پہنیں، عزاداری میں شریک ہوں، عزاداری میں جتنا ہو سکتا ہے عبادت میں مشغول رہے، امام علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، امام علیہ السلام کے قاطر پر لعنت بھیجیں، امام علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ کریں۔ تو اسی مناسبت سے ہم اس ویڈیو میں جہاں 25 کی نماز بتائیں گے، وہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 2 رکعت نماز ہے، جو امام علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے، اور نیت کرنے کے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔
اس کی ہر رکعت میں یعنی الحمد کے بعد 12 مرتبہ جو ہے سورہ توحید کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب یہ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا جس مومن کو چاہیے جو حب رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے مومن مومنہ باب الحوائج علیہ السلام سے، وہ دعا ہم سے لے سکتا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے کہ الہی خشعت الاصوات لک وظلت الاحلام فیک وواجل کل شیء منک وحرب کل شیء الیک، کہ اے معبود تیری بارگاہ میں آوازیں لرز جاتی ہیں اور تیرے حضور میں تصورات گم ہو جاتے ہیں، ہر چیز تجھ سے خوف کھاتی ہے اور ہر چیز تیری طرف دوڑ رہی ہے۔ امام علیہ السلام دعا پڑھتے ہوئے مانگ رہے ہیں وضاقت الاشیاء دونک وملا کل شیء نورک، کہ تمام اشیاء تیرے سامنے ہیچ ہیں اور تیرے نور نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ فأنت الرفیع فی جلالک وأنت البہی فی جمالک، پروردگار تو اپنے جلال میں بلند تر ہے اور تو اپنے جمال میں روشن تر ہے۔ وأنت العظیم فی قدرتک وأنت الذی لا یؤدوک شیء، الہی تو اپنی قدرت میں بزرگ ترک ہے اور تو ہی وہ ہے جسے کوئی چیز تھکاتی نہیں۔ امام علیہ السلام دعا پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں یا منزل نعمتی یا مفرج کربتی و یا قاضی حاجتی، جسے آپ باب الحوائج کہتے ہیں، وہی بارگاہ الہی میں خدا سے دعا مانگتے کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ پر نعمت نازل کرنے والے، اے وہ ذات، اے میرے دکھ دور کرنے والے اور اے میری حاجت برلانے والے، اعطنی مسئلتی بلا الہ الا انت امنت بک مخلصا لک دینی، پروردگار میری خواہش، میری دعا، میری حاجت پوری کر دے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے دین میں مخلص ہوں۔ امام فرماتے اصبحت علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بالنعمت واستغفرک من الذنوب التي لا يغفرها غیرک، کہ پروردگار میں نے تیرے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہوئے صبح کی ہے، اپنی حد تک تیری نعمتیں سمیٹ رہا ہوں، بار الہ میں اپنے گناہوں پر تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں جن کو سوائے تیرے کوئی معاف کر نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام دعا میں مانگ رہے ہیں کہ یا من ہوا فی علوہ دان وفی دنوہ عالن وفی اشراقہ منیر وفی سلطانہ قوی، کہ آئے وہ ذات کہ جو اپنی بلندی میں نزدیک اور نزدیکی میں بلند ہے اور روشنی میں منور کرنے والا ہے اور سلطنت میں قوی ہے۔ صلی علی محمد و آلہ، کہ بار الہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ یہ نماز کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے مانگیں، یقیناً اس عقیدے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ باب الحوائج علیہ السلام کے نام سے، باب الحوائج علیہ السلام کے واسطے سے جو مانگیں گے، آپ خالی جھولی، خالی دامن، خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ پروردگار اس امام مظلوم کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صلوات ہے، جسے سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب مصباح الزائر میں بھی امام علیہ السلام کی ایک صلوات کو نقل فرمایا ہے، جہاں پہ اس صلوات میں امام علیہ السلام کی عبادت، امام علیہ السلام کی مصیبت کا ذکر ہے۔ تو محبان امیر المومنین اسلام، عزاداران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو چاہیے کہ یہ زیارت بھی ضرور پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد و اہل بیت وصلی علی موسیٰ بن جعفر وصی الابرار، کے بار الہ محمد اور ان کے خاندان پر رحمت نازل کر اور موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پر رحمت فرما، جو نیکوں کاروں کے
قائم مقام ہیں۔ وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحکم والحکم والآثار، خوش کرداروں کے پیشواؤ، انوار کے خزیناؤں، صبر و اطمینان کے مالک اور علوم و اعمال کے جاننے والے، الذي كان يحيي الليل بالسحر إلى السحر بمواصلة الاستغفار حلیف السجدة الطویلہ، کہ جو رات کو جاگ کر گزارتے کہ صبح ہونے تک متواتر استغفار کرتے تھے۔ یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دیر تک سجدے میں رہتے تھے، جسے یا صاحب سجدت الطویلہ کہتے ہیں، اے دیر تک سجدے میں رہنے والے، اے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے، مولا ہمارے آپ پر سلام ہوں۔ والدموع الغزیرۃ والمناجات الکثیرۃ والضراعات المتصلۃ والمقر النہا والعدل، بہت آنسو بہاتے، بہت زیادہ دعا مناجات کرتے اور برابر آہو زاری فرماتے، وہ مقام عقل و عدالت ہیں۔ یعنی ہمارے امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ بار الہی میں آنا ہے تو آنسو بھی بہانا ہے، زیادہ دعائیں بھی مانگنی ہیں، مناجات بھی کرنی ہے، آہو زاری بھی کرنی ہے، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ والخیر والفضل والنداء والبذل ومعلف البلوى والصبر والمضطہدۃ بالظلم والمقبور بالجور، اور مقام نیکی و فضیلت اور عطا و سخاوت کا مرکز ہیں۔ بے شک وہ صبر و آزمائش سے مانوس ہیں، ایذا دی گئی ان کو ظلم و جور کے ساتھ رکھا گیا قید سخت میں۔ والمعذب فی قعر السجون والظلم المطامیر ذی الساق المرضوض بحلق القیود، تنگی دی گئی مولا کو زندان کے تہہ خانے کی کال کوٹھڑیوں میں، سخت تنگ بیڑیوں سے ان کی پنڈلیاں لہو لہان ہیں۔ والجنازۃ المناد علیہا بذل الاستخفاف والوارد علی جدہ المصطفیٰ وابیہ المرتضیٰ، اے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کے جنازے پر توہین و تضلیل کے ساتھ آوازیں کسی گئیں۔ آپ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام و امہ سیدۃ النساء بارث مغصوب و ولاء مسلوب و امر مغلوب و دم مطلوب و سم مشروب، اور اپنی ماں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے، جبکہ مولا کا حق، مولا کی جدہ کا حق غصب کیا گیا، حکومت چھین لی گئی، مقصد دباؤ دیا گیا، انتقام خون باقی ہے، اور آپ کو جام زہر پلایا گیا تھا۔ اللہم وکما صبر علی غلیظ المحن وتجرع غصص القرب واستسلم لرضاک، اے بار الہ، جیسے انہوں نے سخت اذیت میں صبر کیا، دکھوں کے گھونٹ حلق سے اتارے، تیری رضا کے آگے جھک گئے، وَأَخْلَصَ الطَّاعَةَ وَأُخْلَصَ طَاعَةَ لَكَ وَمَحَضَ الْخُشُوعَ وَاسْتَعْشَرَ الْخُضُوعَ وَعَادِيَ الْبِدْعَةَ وَأَهْلَهَا، سچے دل سے تیری اطاعت میں رہے، تیرے سامنے جھکے رہے، تیری جناب میں عاجز رہے، بدعت و اہل بدعت کے مخالف رہے۔ وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَوَامِرِكَ وَنَوَاهِكَ لَوْمَةُ لَائِمٍ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً نَامِيَةً مُنِيفَةً ذَاكِيَةً تُوجِبُ لَهُ بِهَا شَفَاعَةَ أُمَمٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَقُرُونٍ مِّن بَرَائِكَ، اور انہوں نے تیری امر و ناہی میں کسی چیز میں کسی ملامت کرنے والے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ خداوندہ ان پر رحمت نازل کر ایسی جو پڑھنے بڑھنے والی، بلند تر اور پاک تر ہو،
اس کے ذریعے ان کو شفاعت کا حق دے کہ وہ تیری مخلوق میں سے قوموں کی اور تیرے بندوں میں سے گروہوں کی شفاعت کریں، اور ان کو ہمارے درود اور سلام پہنچا۔ ہمیں ان سے محبت کرنے پر اپنی طرف سے فضیلت، بھلائی، مغفرت، رضوان اور خوشنودی عطا فرماؤ۔ انکا ذو الفضل العمیم والتجاوز العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ بار الہ کیونکہ تو بہت زیادہ کرم کرنے والا اور بہڑا درگزر کرنے والا ہے، اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے۔ یہ امام علیہ السلام کے صلوات ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ آئیے 25 رجب المرجب کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ سورہ الحمد کے بعد آمن الرسول بما انزل کو 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد کو بھی 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی فیملی کو، اس کے دین کو، اس کے مال کو، اس کی دنیا کو، اس کے آخرت کو اس کے لیے حفاظت قرار دے گا، یعنی بچائے گا، اور وہ اپنے مقام سے، مصلی سے، عبادت والی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف کر دے گا، بخش دے گا، جو یہ 20 رکعت نماز اس شب میں پڑھے گا۔ اگرچہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں کو ایک روحانیت فیل ہوگی، روحانیت محسوس ہوگی کہ آج واقعاً میں امام علیہ السلام کو سلام کیا ہے اور صلوات پڑھی ہے، اور اس کے کس طریقے سے یہ الفاظ آپ نے سنے ترجمے کے ساتھ۔ یقیناً آپ دعا کریں گے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ جن بہنوں نے، بھائیوں نے، آپ بزرگوں نے ہمارے چینل نجف کربلا کو سبسکرائب نہیں فرمایا، لطفاً و محبت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زیادہ سے زیادہ حب اہل بیت، محبت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں شیئر کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے۔ جزاک اللہ۔